فرماتے ہیں من اداہا قبل الصلاۃ فہی زکوۃ مقبولۃ، جس نے صدقہ فطر عید کی نماز کے پہلے دیا اس کا صدقہ فطر قبول ہوگا، اور جس نے عید کی نماز کے بعد دیا اس کا صدقہ فطر قبول نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل، میرے پریوار میں 10 لوگ ہیں، ہم بھائی بہن میری بیوی بچے سب ملا کے مثال دے رہا ہوں 10 لوگ ہیں۔ اب مان لو 2.5 کلو مجھے اناج دینا ہے صدقہ فطر میں۔ اب 2.5 کلو 10 لوگوں کی طرف سے کتنا ہو گیا؟ 25 کلو۔ اب مان لو عید اگلے دن ہے اور آج رات میں غلہ لینے گیا، اناج لینے گیا، دکان بند ہو گئی۔ اب میں نے کہا یار تو بہت لیٹ ہو گیا، کیا کریں، چلو صبح دیکھتے ہیں۔ صبح فجر کی نماز پڑھی، عیدگاہ گیا، عید کی نماز پڑھی، اس کے بعد دکان کھلی غلے والے کی۔ میں نے کہا ایک کام کر بھائی، تو 50 کلو اناج دے دے، مجھے 25 دینا تھا، میں ڈبل دے رہا ہوں، 50 دے رہا ہوں۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ آپ نے عید کی نماز کے بعد میں دیا تو آپ کو صدقہ فطر کا ثواب نہیں ملے گا۔ کوانٹٹی ڈبل ہو رہی ہے، میں ڈبل ماترا میں دے رہا ہوں، مگر وہ ثواب نہیں ملے گا۔ صرف 15 منٹ کا فرق پڑ گیا، نماز کے پہلے دیتا تو صدقہ فطر قبول ہو جاتا، نماز کے بعد دے رہا ہوں تو قبول نہیں ہوگا۔ یہ ہے شریعت۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ آپ ٹائمنگ بھی ذرا سی چینج کریں گے تو عبادت اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ ایک اور مثال دیتا ہوں، ہمارا دوسرا تہوار کون سا ہے؟ بولو بھائی، عید کے بعد کون سا تہوار ہے دوسرا؟ شب برات کہ محرم؟ عید میلاد النبی ہے، عید الاضحیٰ، بقرعید کا تہوار۔ بقرعید کے تہوار پہ آپ قربانی کب کرتے ہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے کرتے ہیں یا بعد میں کرتے ہیں؟ کوئی پہلے کرتا ہو ذرا ہاتھ اٹھائے، کوئی پہلے تو نہیں کرتا نا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقد تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور جس نے ذبح قبل الصلاۃ، جس نے قربانی عید کی نماز کے پہلے کی، جس نے بعد میں کی، فقد تم نسکہ، اس کو قربانی کا ثواب ملے گا۔ اور جس نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کی اس کو گوشت ملے گا، قربانی کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ ڈبل بکرا لے آئے، ڈبل جانور لے آئے، 2 کرتے تھے 4 لے آئے، لیکن اگر آپ نے عید الاضحیٰ کی نماز کے پہلے قربانی کر دی آپ کی قربانی اللہ کے قبول نہیں ہوگی۔ عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں، حج کرنے جو لوگ گئے ہیں اللہ ان کا حج قبول کرے، جو اس سال جانا چاہتے ہیں اللہ صحت و سلامتی کے ساتھ ان کو روانہ فرمائے، اور جن کے دل میں ارادہ اور خواہش ہے اللہ زندگی میں ان کی خواہش پوری فرمائے۔ حج میں آپ جاتے ہیں، بڑے آرام سے مکہ میں ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، پہلے آپ گئے عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے آرام سے نارمل کپڑا پہنا، آرام سے مکہ میں ہوٹل میں رہ رہے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، نبی کا حکم ہے 8 ذی الحجہ کی جیسے ہی تاریخ آئی چلو حاجیو احرام باندھو، اور مکہ چھوڑ کے کہاں پہنچو؟ مینا میں۔ مکہ میں آرام سے اے سی ہوٹل میں کمرے میں رہ رہے تھے، مینا میں ٹینٹ لگا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ وہاں ہیں، وہاں ٹینٹ میں ہم کو جا کے رہنا ہے، اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے؟ بس 5 ٹائم نماز پڑھنا ہے، 4 رکعت والی نماز کو 2 پڑھنا ہے، وہاں کوئی کام نہیں، صرف نماز پڑھنا ہے۔ اب کوئی اللہ کا بندہ کہے کہ یا اللہ میں آرام سے ہوٹل میں رہ رہا تھا، اے سی میں رہ رہا تھا، حرم میں نماز پڑھ رہا تھا، ایک نماز کا ثواب 1 لاکھ نماز کے برابر مل رہا تھا، مجھے مینا کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ جواب یہ ملے گا عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ دین تیری مرضی کا نام نہیں ہے، دین تیری منمانی کا نام نہیں ہے، جہاں میرے جانا ہے تجھے جانا پڑے گا۔ 9 ذی الحجہ کی تاریخ آئی، حاجی کو حکم ملا چل حاجی چل تو مینا سے عرفات جا۔ عرفات میں حاجی پہنچا، وہاں جا کے ظہر پڑھ لیا، عصر پڑھ لیا، ظہر اور عصر ایک ساتھ پڑھ لیا۔ اب سحر سے لے کر کے سورج ڈوبنے تک 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ کڑی دھوپ نکلی ہے، مئی کا مہینہ ہے، حاجی آرام سے اپنے مینا میں ٹینٹ میں رہ رہا تھا، اس کو عرفات میں بھیجا گیا ہے کھلے میدان کے نیچے 5-6 گھنٹہ۔ کیا کرنا ہے؟ کچھ نہیں کرنا ہے، کوئی نماز
پڑھنا ہے نہیں پڑھنا ہے، ظہر اثر کے بعد وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرنا ہے، دعائیں کرنا ہے۔ یہ حج کا پورا طریقہ کبھی آپ غور کیجئے گا، حج کا پورا طریقہ ہمیں بتاتا ہے اسلام ہماری مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام ہماری خواہشات کا نام نہیں ہے، اسلام اپنی اچھاؤں پر چلنے کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر چلنے کا نام ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کی، عبادت رسول کی جیسی۔ میرے عزیزوں، آج افسوس کی بات ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا ہے، نبی کا کلمہ پڑھنے والا بھی کہتا ہے، اور دین میں منمانی کرتا ہے، دین میں نئی نئی بدعتیں نکالتا ہے۔ مسلمان بھول گیا، اس کے نبی اپنے ہر خطبے میں کہتے تھے وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے۔ یہ بدعتیں ہمارا دنیا میں بھی جینا حرام کر رہی ہیں۔ ابھی میں نوگچھیا سے آپ کے کٹیہار آ رہا تھا، مجھے کسی نے بتایا وہاں پہ کوئی عرس ہو رہا ہے۔ عرس جانتے ہو؟ عرس کیا ہوتا ہے بھائی؟ عرس وہ تاریخ ہوتی ہے جس تاریخ میں جس کی مزار ہے، جس کی قبر ہے، اس کا انتقال ہوا ہے، اس کے انتقال پر غم نہیں منایا جاتا، عرس منایا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اللہ کا ولی جس دن اس کا انتقال ہوا اس کی تو سہاگ رات ہے، نعوذ باللہ۔ عرس کے معنی، یہ میں غلط ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، عرس دلہن سے بنا، عریس سے بنا ہے، گویا کہ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، اپنے محبوب سے مل رہا ہے، اس کی شادی کی رات ہے، اس خوشی میں عرس منایا۔ استغفر اللہ، یہ ہے عرس کی حقیقت۔ اور مسلمان آج عرس منا رہا ہے، پورا نوگچھیا کا پورا روڈ جام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ بدعتیں ہمارا جینا حرام کرتی ہیں۔ آج آپ دیکھ لو، اسلام کے اوپر عمل کرنے میں کوئی ٹریفک جام نہیں ہوتا، اسلام پر عمل کرنے میں کسی کے لیے کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے جب ہم بدعات و خرافات میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اور علامہ اقبال نے صحیح کہا تھا، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ میرے بھائیوں، بدعت سے بچو۔ اور آخری بات بیان کر کے بات ختم کر رہا ہوں، یہ بدعت جو ہوتی ہے یہ آخرت میں بھی بہت گھاٹے کا سودا بنے گی، آخرت میں بھی بہت نقصان پہنچائے گی۔ اللہ کے نبی جب قیامت کے دن اپنے امتیوں کو کوثر کا جام پلائیں گے تو کچھ ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ اور پیر چمک رہے ہوں گے وضو کی وجہ سے، وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ پیر چمک رہے ہوں گے۔ اللہ کے نبی ان کو کوثر کا جام پلانا چاہیں گے، فرشتے کہیں گے اللہ کے نبی آپ ان کو نہیں پلا سکتے۔ اللہ کے نبی کہیں گے یہ تو میری امت کے لوگ ہیں، یہ تو میرے ماننے والے لوگ ہیں، میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں۔ آپ فرمائیں گے کیوں ان کو مجھے تم کوثر کا پانی نہیں پلانے دے رہے ہو فرشتوں، کیا بات ہے؟ فرشتے کیا جواب دیں گے؟ انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے اللہ کے رسول آپ نہیں جانتے یہ بدعتی لوگ ہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں بہت سارے نئے نئے کام نکالے ہیں۔ جب نبی کو پتا چلے گا یہ بدعتی لوگ ہیں، بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، جن لوگوں نے میرے دین کو بدل ڈالا ان کے لیے بربادی ہو۔ تو بدعتی کو قیامت کے دن اللہ کے نبی بھی دھکا دے کے بھگا دیں گے، اس کو نہ کوثر کا جام ملے گا نہ اللہ کی نجات ملے گی۔ اللہ ہم سب کو بدعت و خرافات سے بچائے۔ یہ 2 سوالات آئے ہیں، ان کا جواب دے کے میں اجازت چاہوں گا۔ سونے کی صحیح طریقہ کیا ہے، یعنی کس طرف سر کر کے سونا چاہیے؟ اگر پچھم کی طرف پیر کر کے سوئیں تو کیا ہو؟ کوئی حرج کی بات نہیں، پچھم کی طرف پیر کر کے سونے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ پچھم کی طرف پیر کرنے سے یہ قبلہ کی توہین ہوتی ہے۔ پچھم کی طرف صرف آپ کو پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے، پچھم کی طرف آپ کو پاخانہ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ پچھم کی طرف آپ جب پیشاب پاخانہ کریں تو نہ تو اپنا چہرہ کریں نہ پیٹھ کریں۔ اسی طریقے سے نیک عمل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے نیک کہا ہو، جس کو رسول نے نیک کہا ہو، جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کی مہر لگی ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا، نماز 5 ٹائم کی ہم پڑھتے ہیں، کوئی اللہ کا بندہ ہے اور 6ٹے ٹائم کی نماز پڑھنے لگے تو ہم کہیں گے بھائی یہ کہاں سے آ گئی؟ وہ کہے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں، کون سی غلط بات ہے؟ تو ہم پوچھیں گے تو نماز پڑھ رہا ہے لیکن اس کی دلیل کیا ہے، اس کا ثبوت کیا ہے؟ شریعت کے نام پہ اور دین کے نام پہ جب کوئی آپ کام کریں گے تو یہ پوچھا جائے گا کہ دلیل کہاں ہے، ثبوت کہاں ہے۔ ہاں جب دنیا کا کوئی کام کریں گے،
جب آپ دنیا کی کوئی چیز، کوئی نئی ڈش بنا کے کھائیں گے، کوئی نیا کپڑا پہنیں گے، کوئی نیا کاروبار کریں گے، تب یہ سوال پوچھا جائے گا کہ منع کہاں ہے؟ لیکن جب آپ عبادت سمجھ کر کے اور دین سمجھ کر کے اور ثواب سمجھ کر کے کوئی کام کریں گے، تب پوچھا جائے گا کہ یہ ثابت کہاں ہے؟ رجب کی 27 تاریخ آتی ہے، بہت سارے علاقوں میں اس تاریخ کو شب معراج منائی جاتی ہے۔ میرے پاس بھی واٹس ایپ پر میسج آیا، مولانا صاحب آج کی رات کیا کوئی خاص عبادت ہے؟ کیا 27 رجب کو کوئی خاص روزہ رکھنا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے بندو، 27 رجب کی تاریخ نبی کے معراج کی تاریخ ہے، ایسا سمجھنا بھی بے وقوفی ہے، کیونکہ سیرت نگاروں نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے۔ آپ سیرت کی کوئی بھی معتبر کتاب اٹھائیں، تمام علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول کو کون سے سال میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے، کون سے مہینے میں معراج ہوئی یہ بھی کنفرم نہیں ہے۔ نہ سال کنفرم ہے، نہ مہینہ کنفرم ہے، اور آپ نے تاریخ متعین کر لی اور اس کی فضیلت بھی بنا ڈالی۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور 12 ربیع الاول کی تاریخ کو نبی کی پیدائش کا جشن منایا جاتا ہے۔ لوگ سڑکوں پر بڑے بڑے ڈی جے لے کر کے نکلتے ہیں، جوان جوان لڑکیاں سج سور کر کے نکلتی ہیں، نوجوان لڑکے بھی ٹوپی لگا لگا کر کے نکلتے ہیں، جھوم جھوم کر کے نبی کی نعتیں پڑھتے ہیں، اور یہ سمجھ کر کے یہ کام کیا جاتا ہے کہ ہم نبی سے بہت پیار کرنے والے اور نبی سے بہت محبت کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، ہم نبی سے جتنا بھی محبت کا دعویٰ کر لے، ہم ابو بکر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، ہم عمر سے زیادہ تو نبی سے پیار نہیں کرتے، عثمان سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کرتے، ہم علی سے زیادہ تو نبی سے محبت نہیں کر سکتے، ہم صحابہ سے بڑھ کر کے نبی سے پیار نہیں کر سکتے۔ جب صحابہ نے نہ کوئی جلوس نکالا ہے، نہ کوئی جشن منایا ہے، ہر سال ربیع الاول آتا رہا، 12 تاریخ آتی رہی، جب صحابہ نے کوئی جشن نہیں منایا، اس کا مطلب کہ یہ جو دین سمجھ کر کے آپ 12 ربیع الاول کو منا رہے ہیں، یہ میڈ ان انڈیا ہے، یہ دین میڈ بائی رسول نہیں ہے، میڈ بائی اللہ نہیں ہے، یہ میڈ بائی ہیومن ہے، یہ آپ کے ذریعے بنایا گیا دین ہے، اور جو انسانوں کے ذریعے بنایا گیا دین ہو، وہ دین شریعت کے اندر ہو، اس کو وہ آتھینٹک نہیں ہے، اور شریعت میں اس عمل کو نیک نہیں مانا گیا۔ اسی لیے اللہ فرماتا ہے جس کو اللہ سے ملاقات کرنا ہے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو وہ جو بھی عمل کرے نیک عمل کرے۔ ایک بات بولوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹیٹی نہیں دیکھی جائے گی، اللہ کیا کوالٹی دیکھی جائے گی۔ کتنا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، کیا عمل کر کے آئے ہو، اللہ کیا یہ دیکھا ہے، اللہ کیا یہ دیکھا جائے گا۔ بہت نماز پڑھ کے آئے لیکن سنت کے خلاف پڑھ کے چلے آئے۔ ابھی آپ بنگلہ دیش کا ایک ویڈیو شاید آپ نے دیکھا ہوگا، ایک مولوی صاحب مائک پر بیٹھے اور اللہ 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 کر رہے ہیں، پبلک جھوم رہی ہے، اس کو بھی دین سمجھ کے کیا جا رہا ہے، اس کو بھی شریعت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، آپ کے عمل کی کوانٹٹی اللہ تعالیٰ کیا نہیں دیکھی جائے گی، آپ کے عمل کی کوالٹی دیکھی جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کے 29ویں پارے میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے موت کو پیدا کیا، اللہ نے زندگی کو پیدا کیا تاکہ اللہ تمہارا امتحان لے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہ کون زیادہ عمل کرتا ہے، اللہ نے کہا ہم آزمانا چاہتے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ تو یہ پہلی کنڈیشن ہے، اللہ کے یہاں کامیاب ہونا ہے تو پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ آپ عمل کرو، کون سا عمل؟ نیک عمل کرو، عمل صالح کرو، جس کو شریعت نے عمل صالح کہا ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، کبھی شرک مت کرنا۔ علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے 2 سوالوں کا جواب دیا ہے، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور غور کرو تو پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ اور پوری شریعت کا خلاصہ یہی 2 سوالوں کے جواب میں ہے۔ عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی، اور عبادت کیسی؟ عبادت رسول کے جیسی۔ اور ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں،
اسلام میں داخل ہونے کا جو پاسپورٹ اور ویزا ہے، آپ انڈیا سے عمرہ کرنے جانا چاہتے ہیں، پاسپورٹ کا ریڈی ہونا ضروری ہے۔ آپ اگر سعودی عرب میں گھسنا چاہتے ہیں تو سعودی عرب کا عمرہ کا ویزا آپ کے پاس ہونا ضروری ہے، یا وزٹ ویزا ہونا ضروری ہے۔ شریعت میں، اسلام میں آپ آنا چاہتے ہیں، آپ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اسلام کا پاسپورٹ کیا ہے، اسلام کا ویزا کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یہی تو ہے ہمارا پاسپورٹ، یہی تو ہے جنت کا پاسپورٹ، یہی تو ہے اسلام کا پاسپورٹ۔ اور اس میں دو چیزیں ہیں، میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ پہلے سوال کا جواب، عبادت کس کی؟ عبادت صرف اللہ کی۔ اور دوسری گواہی کیا دیتے ہیں؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں۔ وہ براری والوں، او سیما پور والوں، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، آپ نے نبی کا کلمہ تو پڑھا ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ تو ہم اور آپ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کی بات ہے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں ہم نبی کے طریقے کو اپنانے کو تیار نہیں ہیں۔ ابھی ایک بھائی مجھ کو ملے، کلیا چک کے رہنے والے، آپ کے اس علاقے میں اکثر آنا جانا ان کا ہوتا ہے۔ انہوں نے بتایا مولانا ذرا اس پر بھی آپ بولیے گا، آج سیما پور کے اس علاقے میں، اس بستی میں آج بھی لمبا چوڑا جہیز لیا جاتا ہے، تلک لیا جاتا ہے۔ او مسلمان، تو غریب بیٹی کے باپ سے بھی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہا ہے، وہ بیچارہ بینک سے لون لے کر کے تجھ کو جہیز دے رہا ہے، تیری ڈیمانڈ پوری کر رہا ہے، اور تو بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتا ہے میں تو اہل حدیث ہوں، میں تو قرآن و حدیث پر چلنے والا ہوں، میں تو اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتا ہوں۔ ارے تو کیسا مسلمان ہے، تو کیسا اہل حدیث ہے، تو کیسا قرآن و حدیث پر چلنے والا ہے؟ کیا تو نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے مسلمانوں تمہارے رسول تمہارے لیے نمونہ ہے، اور جب نبی نمونہ ہے تو جس طریقے سے نماز کے لیے نبی نمونہ ہے، روزہ میں نبی نمونہ ہے، حج میں نبی نمونہ ہے، زکوٰۃ میں نبی نمونہ ہے، اسی طریقے سے میرے پیارے بھائیوں شادی بیاہ میں بھی نبی نمونہ ہے۔